تشریف رکھیے جی شیخ صاحب. جناب چیئرمین، میں مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا، کیونکہ 2-3 دن سے یہ بحث چل رہی ہے اس وقت مہنگائی کی، جو پیٹرول پر جو ٹیکس لگے ہیں، ڈیزل پہ جو ٹیکس لگے ہیں، لیکن اس میں جو بات دیکھ رہا ہوں وہ صرف کرٹیسزم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. دیکھیں، چاہیے تو یہ کہ آپ کرٹیسائز ضرور کریں، لیکن ساتھ کچھ پازیٹیو تجاویز بھی تو دیں نا، کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے، آپ وہ بھی تو ہمیں بتائیں نا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ آج کی اس گورنمنٹ، سول گورنمنٹ بھی اور آرمی بھی، میں سمجھتا ہوں جی کہ ان کی اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے بنے ہوئے، مختلف اوقات میں مختلف حالات سے ہم گزرتے رہے، جنگیں بھی لڑیں، سب کچھ ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا نے جب ہم پر حملہ کیا، انڈیا ہم سے ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی فوج بھی زیادہ، اس کا زیر مبادلہ بھی زیادہ، اس کی آبادی بھی زیادہ ہے، لیکن 4 دنوں کے اندر انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے اور امن کا پیغام دے دیا کہ ہم مزید جنگ نہیں کرنا چاہتے. تو اس کی بھی تو بات کریں نا جی، یہ کریڈٹ بھی تو گورنمنٹ کو دیں نا، یہ کریڈٹ بھی تو آپ افواج پاکستان کو دیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ جتنا تیزی کے ساتھ ہماری افواج پاکستان اور ہماری جتنی بھی باقی پولیس ہے، رینجرز ہیں، یہ سارے کے سارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رات دن اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اس کا بھی تو ذکر کریں نا آپ. اس میں شک والی بات نہیں کہ دنیا ایک پرسکون طریقے سے چل رہی تھی کہ اس موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم اور امریکہ کے پریزیڈنٹ نے مل کر پوری دنیا کے امن کو تحوال کر دیا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. آپ دیکھیں، آج دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے. اسرائیل کے اوپر بھی دھماکے کیے جا رہے ہیں، اس کے بھی لوگ مر رہے ہیں، اس کی بھی پراپرٹی تباہ ہو رہی ہے. ایران کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اور یہ آپ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو دیں کہ آج ان اتنے بڑے ملکوں کی لڑائی جو ہے اس کی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کو منتخب کیا گیا ہے. آج پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی آرم فورسز، یہ سب مل کر تجاویز دے رہی ہیں امریکہ کو بھی، ایران کو بھی، اور بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ صلح ہو جائے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج پاکستان ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ بھی تو کریڈٹ ہمیں پاک فوج کو بھی اور پاکستان کی حکومت کو بھی دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ ان حالات میں میکسیمم جو ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ دیا جا رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کافی ہے، یہ ناکافی ہے. اس لیے کہ وہ غریب مزدور جو صبح کسی چوراہے میں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو دن کی مزدوری مل جائے گی اور رات کا وہ کھانا کھا لے گا، ایسا نہیں ہے. آج وہ مزدور فاقوں پہ مجبور ہیں. آج اس میں بھی شک والی بات نہیں کہ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں، ریڑھی بان ہیں یا ٹانگے بان ہیں، وہ بھی کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے. بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے. لیکن ہمیں جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے پڑتے ہیں. ایک طرف مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت کی اور افواج پاکستان کی کامیابیوں کا بھی تو ذکر کریں نا. آپ صرف کرٹیسزم سے بات نہیں بنتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو پھر آپ بتائیں کہ ٹھیک کیا ہے. آپ حکومت کو تجاویز دیں، تجاویز سامنے لے کر آئیں
تاکہ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی گورنمنٹ کا یہ ڈیسیژن غلط ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ جو آپ نے مثبت تجویز دی ہے ہم اس پر عمل پیرا کے لیے تیار ہیں۔ جناب چیئرمین، چونکہ بڑے عرصے سے سیاست میں ہوں، دنیا کی بہت سے ملکوں میں بھی گیا ہوں، بہت سی پارلیمنٹ میں بھی گیا ہوں، دیکھیں ان جگہوں پر صرف تنقید بغیر تنقید نہیں ہوتی، ان جگہوں پر دونوں چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، جو گورنمنٹ کے بہتر اقدامات ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو میں بھی یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا قدم غلط ہے تو پھر آپ بتائیں کہ ٹھیک قدم کیا ہے تاکہ ہم اس طرف چل پڑیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ کرم ہے پاکستان پر کہ ایک مختصر وقت میں پاکستان نے بے تحاشا کامیابیاں سمیٹی ہیں، جس میں انڈیا پاکستان کی جنگ کا ہے، پھر دہشت گردی جو افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کی ایک جلغار تھی، کس طریقے سے ہماری افواج پاکستان نے وہاں پر شہادتیں بھی دیں، ہماری پولیس کے لوگوں نے بھی شہادتیں دیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ یہ کس کے لیے کیے؟ اس ملک پاکستان کے لیے کیے، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے کیے۔ تو جناب چیئرمین، میں یہ کہتا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں شک نہیں کہ جس وقت کشن ذرا سا بھی ملا تو 80 روپے پیٹرول سستا کر دیا گیا، لیوی ہٹا لی گئی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جس وقت اس حکومت کو حکومت ملی تو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی، IMF یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی، ان کے حبیب پاک کے صدقے پاکستان کو بچانے کے لیے اس حکومت نے اور آرم فورسز کے چیف نے جو محنت کی، کوشش کی، آج اس کا ثمر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اس حالات میں بھی پاکستان میں کوئی شارٹیج نہیں ہے، پیٹرول ڈیزل کی کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ ان حالات میں بھی ہمارے لیے راستے کھلے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک بہترین فارن پالیسی کا نتیجہ ہے، پاکستان کی اصولی سیاست کا نتیجہ ہے، اصولی لوگوں کے ساتھ تعلقات کا نتیجہ ہے۔ جب ہم کہتے تھے کہ جی ہمارے وزیر اعظم روز باہر چلے جاتے ہیں، ہمارے فارن منسٹر باہر چلے جاتے ہیں، تو جناب اگر باہر چلے جاتے تھے تو اس کے نتائج بھی تو آج آپ کے سامنے ہیں۔ آج جو پوری دنیا آپ کو تسلیم کر رہی ہے۔ تھینک یو شیخ صاحب، بس ایک منٹ جی، آخری منٹ۔ ہاں جی میں جو آپ کو آج پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، آج اگر پوری دنیا اور خاص طور پر امریکہ اور ایران آپ کو سازش کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں تو یہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ ان کی فتح ہے، یہ ان کی کامیابی ہے، صرف حکومت اور فورسز کی کامیابی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25 کروڑ عوام کی کامیابی ہے اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے لوگ، اس میں شک نہیں، مشکلات میں ضرور ہیں، لیکن تیزی سے مشکلات کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور مجھے اللہ کی ذات پاک پر یقین ہے کہ بہت جلد ہم اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے، اور اسی حکومت اور اسی آرمی کے جو چیف ہیں ان کی محنت رنگ لائے گی، ہمارے فارن منسٹر کی محنت رنگ لائے گی، ہمارے جو یہاں پر فیڈرل کیبنٹ ہے ان کی محنت رنگ لائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان دنیا کے ایک تھینک یو شیخ صاحب، ترقی یافتہ ملک میں تھینک یو جی۔